حدیث شریف ہے جب کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے نا، آپ کی قبر پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، جہاں سے بھی کوئی درود پڑھے نا وہ وہاں سے سن لیتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نے پڑھا ہے۔ مثلا میں نے پڑھا ہے نا یہاں مسجد میں بیٹھ کر، تو فرشتہ مجھے جانتا ہے، وہ کہتا سمر عباس ولد حاجی غلام عباس، یہ اس ٹائم تانگلے بیٹھا حضور نے درود پڑھیا قبول کرو۔ نالی بابا رفیق پڑھے تو بابا رفیق تو نالے دے ابے دا نام کی ہے جی محمد شریف، وہ ابے دا نام نال ضرور لیتا جے۔ یہ لطف کی بات ہے، اہل عشق ذرا توجہ فرمائیں، دیوانے توجہ فرمائیں، جو بھی درود پڑھتا ہے نا وہ سب کے سنتا ہے اور ہے بھی ایک۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت بخشی ہے، جیسے موت دینے والا فرشتہ ایک ہے اسرائیل، اللہ نے طاقت جتنی بخشی ہے وہ ایک سیکنڈ میں تقریباً 20 بندے مرتے ہیں، وہ سب کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیوں؟ اللہ نے طاقت دی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ نے اس فرشتے کو بھی طاقت دی، جو بھی درود پڑھتا ہے وہ سن لیتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے لطف لیجئے گا، اگر بات سمجھ آ جائے پھر میں نے دسیا نے درود پڑھنا ہے کہ کوئی نہیں پڑھنا۔ او چھوڑا بہ جا تلے، او پوتر بہ جا تلے، انشاءاللہ بتا بنا جلدی کر، جلدی شاباش مدینے میں انشاءاللہ بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ اچھا یار یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک تو بات یہ ثابت ہوگی کہ وہ فرشتہ ہے وہ ساری دنیا کو جانتا ہے، جب فرشتہ جانتا ہے تو حضور کیوں نہ جانے؟ اچھا درود پڑھنے والے کا نام لیتا ہے، ابے کا نام کیوں لیتا ہے؟ بات ہے نا، سجے کبھی چیک بھی کر لے کہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہو، مسکراہٹ تو پتہ لگنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہمیشہ درود پڑھتا ہی وہ ہے جدا ابا اپنا ہو گئے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے چھوٹا سا نقطہ اللہ کر کے یہ دماغی کمپیوٹر میں فٹ ہو جائے۔ کیا میں نے کہا ہے درود پڑھتا ہی وہ ہے، آرالے نہیں بولے یا تو آواز نہیں اپڑی تو یا بندے نمیں بیٹھے ہو کر رولا ہے صحیح نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، پڑھتا ہی وہ ہے۔ اگر ابا ہوگا تو وہ نام لے جدا ابا نہیں انہوں پڑھن دی توفیق ہی کوئی نہیں ڈیڑی، وہ تو بیچارہ روکنے والوں میں سے ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہے سنی تو درود و سلام راجی راج کے پڑھنے، تیری تو تقریر نہیں شروع ہوتی جب تک درود نہ پڑھے، نعت نہیں شروع ہوتی جب تک درود نہ پڑھے، محفل نہیں شروع ہوتی جب تک درود نہ پڑھے۔ درود سے محبت کر کے تو دیکھنا۔